السلام علیکم بیٹا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دنیا اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اور ایک وائرس نے ساری دنیا کو اپنا شکار بنا رکھا ہے۔ اس ساری صورتحال میں چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس وبا کے نشانے پر ہے۔ ایسے میں اگر اس وبا سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہے تو وہ خود کو گھر میں رکھنا، سماجی فاصلہ رکھنا یہی ہے، یا خود کو کوارنٹین کر لینا۔ کوارنٹائن یعنی خود کو آئسولیٹ کر کے سب سے الگ کر لینا۔ یہ نہ صرف ایک شخص کے لیے انفرادی طور پر وبا سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ بخش ہے۔ جو آپ نے لفظ سنا ہوگا قرنطینہ، بنیادی طور پر فرانس سے باقاعدہ شروع ہونے والا تصور ہے اور فرانسیسی اور لاطینی زبان کا مرکب ہے، یعنی ان دو زبانوں سے فرانسیسی اور لاطینی زبان سے مل کر بنا ہے۔ کوارنٹین کا مطلب 40 اور ٹائن کا مطلب ہے دن۔ اسی مناسبت سے 40 دن کے اس خاص قیام کو کوارنٹائن یعنی قرنطینہ کہا جاتا ہے۔ اس مرض کے اور اس کا مقصد کرونا سے، اس وبا سے یا کسی بھی وبا سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے آپ سب گھروں کے اندر موجود ہیں، چھٹیاں ہیں، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کو کیسے گزارا جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ گھر میں وقت کیسے گزارا جائے، ان چھٹیوں کو، اس وقت کو کیسے مفید بنایا جائے، اور قرنطینہ میں کیسے وقت گزارا جائے۔ جی، تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے بچوں کرنا ہم نے یہ ہے کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بڑے سب کی روٹین بدلی ہے، سب اس سے ڈسٹرب ہیں، اس سے پریشان ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ کب اٹھنا ہے، کب ناشتہ کرنا ہے۔ خاص طور پر بچوں کے لیے ایک روٹین بنانا بہت ضروری ہے، تاکہ اسکول کھلنے کے بعد انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بیٹا، آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے اچھے طریقے سے مینیج کریں، کیسے اس وقت کو اچھے طریقے سے مفید بنا سکیں۔ تو بیٹا، سب سے پہلے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اسکول کی، ہوم ورک کی، ٹیسٹ، ان سب چیزوں سے آپ کو فراغت ہے، بہترین موقع ہے۔ تو بیٹا قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے۔ اس وبا کو اللہ کا عذاب سمجھنے کی بجائے اسے ایک امتحان سمجھیں اور اپنے رب کو اپنی بے بسی کا یقین دلا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ قرآن کو پڑھیے، اسے سمجھیے اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ ایسا کرنے سے بیٹا نہ صرف آپ کو دلی سکون ملے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہن اور دل پر چھائی مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔
اور دوسری بات، مددگار بنے اور بزرگوں کی دعائیں لیجیے۔ کیسے؟ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ ڈپریشن کا جلدی شکار ہوتے ہیں اور ان میں مایوسی، ڈپریشن میں جانے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں بڑی عمر کے افراد ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا سے زیادہ شناسائی نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے دوستوں سے مل سکتے ہیں، تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس بیٹا آپ کے فرینڈ ہیں، سوشل میڈیا اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، جبکہ بزرگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا اس وقت میں ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے ان کے بچپن کے بارے میں بات کیجیے، ان کے بچپن کے واقعات سنیے، اور اس سے وہ اچھا محسوس کریں گے اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیریں۔ نمبر 4، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بے سہارا اور غریب لوگوں کی مدد کریں۔ کیسے؟ بیٹا اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ سے نہیں، آپ ایک ڈش بنا کے، کوئی مزے کا کھانا بنا کے ان کے پاس لے جائیے۔ آپ کے اس چھوٹی سی بات سے، اس چھوٹے سے اقدام سے وہ بہت خوشی محسوس کریں گے اور آپ دعائیں لیں گے۔ جی تو بیٹا اب آگے دیکھیں کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت کو، اس ٹائم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کلاس میں ٹیچر ہمیشہ اس بچی کی تعریف کرتی ہیں جس کی لکھائی اچھی ہے اور جس کی نوٹ بک اچھی اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی لکھائی کو بہتر بنایا جائے۔ تو گھر میں اس کی پریکٹس کریں اور اپنی رائٹنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی کتابیں پڑھیے، آرٹ اور ڈرائنگ کیجیے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، انٹرنیٹ سے مدد لیجیے۔ آپ سب کے پاس، تقریباً سب کے پاس یہ سہولت ہے، اور نت نئے آئیڈیاز لیجیے ڈرائنگ، آرٹ کے، اور مزے کی ڈرائنگز بنائیے، کارڈ بنائیے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے امی ابو کے لیے، دادا دادی کے لیے۔ اور ہاں، ہر سرگرمی کے بعد ہاتھ دھونا مت بھولیے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ سوچئے، ورزش کیجیے۔ اب دیکھیں کہ ایک ہی جگہ لیٹے رہنے اور بیٹھے رہنے سے جہاں ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ورزش کریں، اور اس کے لیے آپ کوئی بھی وقت مقرر کریں، اگر ممکن ہو تو اگر باہر جا سکیں، مگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ جی تو بیٹا پتہ ہے آپ کو وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ شاباش، جی سب سے پہلے تو ماسک پہن کر باہر جائیں، دوسرے افراد سے 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں۔ اس ورزش سے نہ صرف آپ کی صحت بہتر رہتی ہے، بلکہ آپ کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی بھی بڑھے گی، اور اس کے بعد آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں گے۔ جی
تو अब आते हैं एक और अहम पॉइंट की तरफ। ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस हाथों, मुंह और नाक के ज़रिए फैलता है और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि खुद को साफ़ सुथरा रखें। इसके साथ साथ अपने इस्तेमाल की चीज़ों को साफ़ रखें। ऐसा करने से ना सिर्फ सफाई भी मदद मिलेगी, बल्कि ये एक अच्छी मसरूफियत भी है। अपनी अलमारियाँ, दराज साफ़ करें, फालतू अशिया को निकाल फेंकें। जी, और एक मज़े की मसरूफियत, यानी आप इस जो वक्त को, ये जो छुट्टियां हैं, इसको कैसे और मज़े का बना सकते हैं। जी, अभी आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, ज़्यादा बर्डन नहीं है स्टडी का, पढ़ाई का, तो क्या करना है, अपनी वालिदा का हाथ बटाएं, नई नई तरकीब आजमाएं। चिकन अपनी वालिदा का हाथ बिठाएं, इनके साथ मिलकर मज़े मज़े के खाने बनाएं, मगर एहतियात के साथ। कोई भी आसान सी डिश बनाएं। मैंगो सीज़न है, अपने लिए, अपनी अम्मी अब्बू के लिए, बुज़ुर्गों के लिए शेक बनाइए। छोटी छोटी सी आसान सी रेसिपीज़ अपनी वालिदा की मदद से ट्राई कीजिए। इस तरह आपके अंदर कुछ कर लेने का एहसास पैदा होगा और आप खुद को पुरएतमाद महसूस करेंगे। जी, और क्या कर सकते हैं हम, क्या करना है, मुनासिब और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपको पता है कि बाज़ अफ़राद, ख़ुसूसन बच्चों को किसी ख़ास चीज़ की आदत होती है और वो छोड़ना इनके लिए मुश्किल होता है। जैसे बच्चे जंक फूड और बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बेटा, इस वबा के दौरान इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए, मुनासिब और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में मज़े मज़े के फ्रूट हैं, वो इस्तेमाल करें, और ये आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, अब एक और मज़े की बात, वो हमने क्या करना है, आपके जहन में भी अगर कुछ ऐसा आइडिया है, कुछ और चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपको गाइड किया है, इसके अलावा आपके जहन में भी अगर कुछ है तो बताएं, सोचें कि और किस तरह से आप इस वक्त को, इस कैरेंटीन जो है पीरियड, इसको बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। जी हाँ, तो क्या अब हम करेंगे पार्टी। अब आप कहेंगे कि कोरोना वायरस की इस ख़तरनाक सूरत हाल में यकीनन पार्टी का नाम सुनते ही सबके ज़हनों में सवाल सर उठाने लगे होंगे कि भला ऐसी सूरत हाल में पार्टी कैसे और क्यों कर की जा सकती है। तो बेटा, याद रखें कि हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, जहाँ वर्चुअल रियलिटी का दौरा है। हम असल ज़िंदगी में तो एक दूसरे से मिलने से परहेज़ कर रहे हैं, मगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वीडियो कॉलिंग और ग्रुप कॉलिंग में सब मिलकर बैठकर एक वर्चुअल पार्टी प्लान कर सकते हैं। आसान सा हाल ये है कि अपने दोस्तों या फैमिली के ग्रुप में एक रोज़ कबल मैसेज कर दें कि फलां वक्त हम सब ऑनलाइन होंगे और मिलकर चाय पिएंगे। ऐसी पार्टी में आप सब एक दूसरे को देख भी सकेंगे और लुत्फ़ भी होगा। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात ये होगी कि किसी को वायरस लगने का ख़दशा भी नहीं होगा। कैसा है, यानी टेक्नोलॉजी की लगाम आपके हाथ में है, सो अपनी मर्ज़ी से मोड़ें।
اور انجوائے کریں. ہے نا مزے, بہت مزے کا آئیڈیا. جی, اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے پرسکون رہنا ہے اور آگاہی پھیلانی ہے. یعنی اب کرنا یہ ہے کہ کرونا وائرس, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, کرونا وائرس سے شاید لوگ اتنے خوفزدہ نہ ہوں جتنے وہ کرونا وائرس سے متعلق 24 گھنٹے چلنے والی بریکنگ نیوز سے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں گردش کرتی رہتی ہیں ان سے. بیٹا, یہ درست ہے کہ اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات سے واقفیت ضروری ہے, مگر ہر وقت نیوز چینل لگا کر بیٹھے رہنا مایوسی اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. کوشش کریں کہ کم سے کم ٹیلی ویژن اور خاص کر سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں دیکھیں, بلکہ اپنے پسندیدہ مشغلے کو اپنائیں. خواہ وہ تلاوت ہو, کتابیں پڑھنا, ڈرائنگ, آرٹ, یہ آپ پر اچھا اثر ڈالے گا. اور کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بنا سوچے سمجھے کوئی سا بھی مواد پھیلا دیتے ہیں, بنا تصدیق کیے غلط معلومات شیئر کر دیتے ہیں, جس سے نہ صرف خوف و راز پیدا ہوتا ہے بلکہ معصوم لوگوں کے لیے وہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. لہٰذا ہم سب نے مل کر اس وبا کرونا وائرس سے لڑنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. اور دوسری اہم بات بیٹا, ہم سب انسان ہیں اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں. پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. جو کوئی انسان کر سکتا ہے تو وہ احتیاط اور دعا ہے. اس کے لیے دعا کیا ہے, اور دعا کیجئے اور دعا گر رہیں, محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی, تو یہ تھیں کچھ باتیں, کچھ جو میرے ذہن میں تھا کہ کس طریقے سے آپ خود کو اس ٹائم کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. جی, تو آپ بھی سوچئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.